الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، عقیدت کے نال مل کے پڑھو صلاۃ و سلام وہ زمانہ یاد رکھنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. واجب الاحترام دوستوں بھائیوں بزرگوں جوان ساتھی، اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا درود پاک نبی پاک سید الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے بعد میں مشکور ہوں تمام اہل گاؤں کا، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف چشتی جنہوں نے بندہ ناچیز اس فصل کے اندر ڈھونڈایا. وہ ہے اللہ کریم آپ نے علم کے اندر، علم کے اندر، مال کے اندر، عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد فرمائے. بالخصوص اللہ عزت اس پورے گاؤں پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے. بالخصوص اللہ رب العالمین ان نوجوانوں دیاں جڑے مسجد کے اندر بیٹھے نے، بزرگاں دیاں نیک دوستوں سامعین محترم، قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ تبارک و تعالی دے جڑے پیارے بندے نے، اللہ تبارک و تعالی دے جڑے برگزیدہ بندے نے، انہاں دی رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر قیام کے اندر گزرتی ہے. کچھ ایسے نے جنہاں دی سجود کے اندر گزرتی ہے، کچھ ایسے نے رکوع کے اندر گزار رہے نے، کچھ ایسے نے قیام کرن دی طاقت نہیں رکھتے، رکوع کرن دی طاقت نہیں، سجدہ کرن دی طاقت نہیں، بیٹھ کے اللہ اللہ دی تسبیح کر سکتے نے. اگر بیٹھ کے بھی اللہ اللہ کرن دی طاقت نہیں، لیٹ کے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دا مقام قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جڑے ساری رات اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ کے اندر عاجزی و انکساری دے نال جھکدے نے، ساری رات قیام کرتے نے، اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں انعام کی عطا فرمائے گا کہ کل جب قیامت کا دن ہوئے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ قیامت کے دن بھائی چھڑ جان گے، بہن چھڑ جائے گی، سارے رشتہ دار چھڑ جان گے، لیکن قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اللہ نے برگزیدہ بندے حاضر ہوئے شفاعت کریں اور عرض کرن کے مولا دنیا کے اندر ایک نسبت ساڑھے نال سی، مولا دا پیار ساڑھے نال سی، آج ایدے والا ایک آج ساڑھی عبادت دے سکتے کی کوشش لیکن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام حضرت نوافل بن بکانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لجپال کریمہ کا آپ دا بھی فرماتے حضرت مولا علی، آپ فرماتے ہیں کہ رات دے وقت مولا علی دا معمول آپ باہر آیا کرتے سن، اے معمول صرف مولا علی صدیق اکبر دا، حضرت عمر بن خطاب دا، حضرت عثمان غنی دا، مولا علی دا، میرے پیارے آقا علیہ السلام دے خلفاء رات نو جا کے ویکھیا کرتے سن کہ کوئی ایسا نہ ہوئے جڑا ساری رات بھوکا سو جائے۔ لجپال کریم آقا دے غلام مولا علی رات دے وقت باہر نکلے نے، آپ نے آسمان دے ول منہ کیتا ہے، آسمان دے ول چہرہ اٹھا کے نظراں اٹھائیاں، فرمایا ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آسمان دے ول اس طرح نظراں اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی سی، اور رات کوئی عام رات نہیں سی، اور رات شبان دی 15ویں رات سی۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے نے اے میرے پاک رب العالمین، اے وہ رات کے جس رات کے اندر بندہ جڑی دعا مانگے وہی قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ بخشش مانگے جب تو بخش دیتا جاتا ہے۔ مولا علی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا واسطے ہم چکتے نے، عرض کرتے نے مولا جب بھی پیارے آقا دی امت اس رات نو پاوے، اس رات کے اندر جو بھی دعا کرے مولا، اس رات کے اندر جڑی دعا کرے حضرت داؤد علیہ السلام نے صدقے انہاں دی دعاواں نو قبول فرما لے، فرمایا کہ انہاں دی دعاواں نو قبول فرما لے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رب لم یزل جبرائیل نو فرماتا ہے کہ جا جنت دے اندر چلا جا تے جنت کو سجا دے، جنت کو سجا دیتا جاتا ہے، حتیٰ کہ رات دے آسمان دے تارے، دن دے درختاں دے پتے، ریت دے ذرات دے برابر اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اپنے پیارے مخلوق کی بخشش فرما دی۔ ایسی عظمتہ والی رات، ایسی برکتہ والی رات، لجپال کریم آقا دے غلاموں، اے رات تقسیم امور دی رات، اے رات فیضان بخشش دی رات، اے رات فیضان قبولیت دی رات، اے رات ایسی کہ اللہ دی بارگاہ کے اندر جو منگ، اللہ دی بارگاہ کے اندر رزق طلب کر، اللہ دی بارگاہ جو مال طلب کر، اللہ دی بارگاہ جو اولاد طلب کر، اللہ دی بارگاہ جو صحت طلب کر، اے رات ایسی اللہ تینوں خالی نہیں بولے گا، شعبان دی 15ویں دے صدقے اللہ تینوں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تقسیم امور کی مراد، تقسیم امور میں ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بندے کو جڑا رزق عطا کرتا ہے وہ بھی لکھیا جاتا ہے، اس سال کے اندر جنہیں حج کر رہے ہیں حج بھی لکھیا جاتا ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ جس حاجی نے اس سال کے اندر حج کرنا ہوئے اللہ اس رات کے اندر لکھا ہے۔ لیکن حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا
اولیاء اللہ وہ بھی اس رات کے اندر دیکھتے ہیں. اگلی حدیث پاک بڑی قابل غور ہے ایمان واسطے. امہات المومنین یہ بھی حضرت ام عائشہ کو روایت. مومنہ دی ماں حضرت ام عائشہ فرماتی ہے سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی. آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اکثر شوال کے روزے رکھا کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ السلام شوال کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے. حضرت ام عائشہ فرماتی ہے حتیٰ کرام ہے سرکار رمضان کے اندر بھی روزے رکھ دینے. میں کملی والے آقا دی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سونے تسی شعبان دے بھی روزے رکھ دے جے. کملی والے رمضان دے بھی روزے رکھ دے جے. شعبان دے رمضان دے روزے اور نال ملا لیتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری ازواج عائشہ میرے شعبان دے مہینے دی عظمت دے مقام میں تم دساں. حضرت عائشہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سونے مدوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفہ والیا ماں صاحب دے نینا والیا سونے حکم فرماؤ. میرے پیارے آقا علیہ السلام فرما دے نے کہ رات ایسی عظمت والے اے مہینہ ایسا عظمت والا ہے کہ ہر بندے دا وقت وصال ہر بندے دا مرنا اس رات کے اندر لکھیا جاتا ہے. میں اللہ دا نبی یہ چاہنا میں اللہ دا پیغمبر یہ چاہنا میں اللہ دا رسول یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے میں بھی روزے دی حالت کے اندر ہوا. جب میرا وقت وصال لکھیا جائے میں بھی اللہ دی حمد کر رہا ہوا میں بھی اللہ دی پاکی بیان کر رہا ہوا. میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے تا میرے پیارے آقا دا عمل ہے. لیکن آج سن مومنہ دی ماں حضرت عائشہ فرما دیا نے کہ میں بھی شعبان دے روزے رکھ دیا رمضان دے بھی روزے رکھ دیا. کچھ نہ کیتا گیا کیوں رکھ دیا جے. آپ فرما دیا نے اس مہینے کے اندر ہر بندے دا وصال لکھیا جاتا ہے. میں مومنہ دی ماں یہ چاہنی ہاں اللہ میرا بھی وصال ایسے مہینے کے اندر لکھ. نعرہ تکبیر رسالت نعرہ حیدری حیدری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جو سرکار جو چاہن جو منگل عطا فرماتا ہے. بلکہ حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اقبال کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرماتا ہے. حضرت آدم کو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ نے سارے انو ایک خاص دعا عطا فرمائی. تیرے تے میرے پیارے آقا کو بھی عطا فرمائی. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دعا سارے نبیاں نے دنیا کے اندر منگی ہے میں امت واسطے آخرت کے اندر بات کہ کیے کوفہ ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شعبان کی پہلی رات اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی اپنی امت واسطے. میری امت تک کچھ حصہ بخشیا گیا. میں 14ویں رات سرکار فرماتے نے دعا کی تھی کچھ حصہ اور بخشیا گیا. جب آئی شعبان کی 15ویں رات میرے پیارے آقا نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. اعلان ہوا کہ محبوب تیری ساری امت ہی اللہ رب العالمین نے محبوب کو 15ویں رات کے اندر انعام عطا فرمایا. اج سرکار دا امتی ہوئے سرکار دا کلمہ پڑھنے والا ہوئے غلامی رسول نے نعرے لانے والا ہوئے اپنے آپ کو غلامی رسول کے اندر بڑا نام چمکان والا ہوئے اپنے آپ کو بڑا چمکان والا لوکا دے اندر کہ میں عاشق رسول ہوں میں محبت کرنے والا. اگر شعبان دی 15ویں رات کو نصیب نہیں تو پھر دنیا کی کوئی نعمت تو واسطے اچھی نہیں. یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے آسمان تو فرشتے اتر کے اور آسمان تو فرشتے اتر کے دنیا کیڑا بندہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آج کیڑا بندہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. آج کیڑا بندہ رکوع دے اندر ہے. آج کورٹ دا تالی چیزی دا فلاں بندہ کیڑا سجود دے اندر ہے. خالق کے کائنات کی بارگاہ کے اندر ساری رات کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی ہے بخش منگل والا. توجہ کر ایک ہی حدیث پاک مومنہ دی ماں روایت کرتی ہے. حضرت ام عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی بنو قلب دے بکریاں دے برابر اپنی مخلوق کی بخشش فرماتا ہے.
لیکن حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات آئی، سرکار نے میرے حجرے کے اندر تشریف لے آنے سی، لیکن سرکار چلے گئے۔ اور ایک بندے نے آنا ہوگے، جو بندہ چلا جائے بندے کو آخر تعجب تو ہوتا ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرے پیارے آقا علیہ السلام چلے گئے تو میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے چلا، کملی والے آقا نے پیچھے پیچھے جس وقت گئی تو سرکار نے دیکھا تو سرکار جنت البقیع کے اندر دعا مانگ رہے، سرکار چاہتے تو دعا مانگ رہے، لیکن سرکار جنت البقیع کے اندر دعا مانگ رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضرت اما عائشہ بھی چلی گئی، حضرت اما عائشہ کے پیچھے پیچھے گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دعا مانگ رہے ہیں، آپ واپس تشریف لے گئے۔ لیکن لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جس وقت حضرت اما عائشہ نے سرکار کو دیکھا، سرکار کو دیکھ کے آپ واپس تشریف لے آئیاں، آپ گھر دے اندر نے آپ کا سانس پھول گئے، کیونکہ کافی جلدی دے اندر گئیاں نے، جلدی دے اندر واپس آئیاں نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر دے اندر نے، سرکار تشریف لے آئے نے۔ حضرت اما عائشہ فرما دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا کہ سرکار میری باری تھے، میرے نال ناراض ہو کے کسی اور اسوائے کے بل چلے گئے نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اور میرے آقا نے فرمایا کہ یا عائشہ وَكُنْتِ تَخَافِينَ أَن يَحِفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ اللہ کے اللہ کا رسول تیرے درمیان نظر نہیں کرے گا۔ عائشہ تیرے پتہ ہے رات کیڑی رات ہے؟ حضرت اما عائشہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یہ کیڑی رات ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ آسمان تو زمین تے رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ آسمان تو دنیا تے رحمت نازل فرماتا ہے۔ ساری رات اعلان ہوتا ہے کہ آج رات کوئی ہے بخشش منگن والا، آج رات کوئی ہے رزق منگن والا، آج رات کوئی ہے جڑا بے اولاد ہوئے منگے، حتیٰ کہ ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ساری رات اعلان کرن تو بعد صبح فجر دا وقت آتا ہے، اللہ دا قرآن گواہ مالک دی بارگاہ دے اندر فرشتے جا کے عرض کرتے رہے مولا 41 جنی دا فلاں بزرگ مسجد دے اندر کبھی قیام کردا سی، مولا کبھی رکوع کریا کردا سی، مولا کورٹ والے دی مسجد دے اندر فلاں بندہ رات سجود دے اندر گزاردا رہے مولا، لیکن انہاں وچ ایک بندہ ایسا سی جڑا رکوع بھی نہیں کر سکدا سی، مولا سجود کرن دی طاقت بھی نہیں، مولا قیام کرن دی طاقت بھی نہیں، لیکن اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی دی تسبیح کر رہے، مولا تیری پاکی بیان کر رہا سی، مولا انہیں جو ایک ایسا بھی سی جنہیں پر بیٹھن دی طاقت بھی نہیں، بڑا بیمار سی، بیماری دی وجہ تو لاچار ہو گئے، لیکن لاچاری دی عالم دے اندر، بیماری دی عالم دے اندر مولا تیری یاد تو غافل نہیں ہویا، مولا تیری یاد تو لاپرواہی نہیں کیتی۔ اج شمال دی 15ویں رات کے اندر منجی تے کورٹ کے اندر لمبا پے کے ایک بیمار بندہ اللہ دی عبادت کر رہا سی، مولا تیری پاکی بیان کر رہا سی، اور میرا خالق کائنات فرشتیاں فرماتا ہے اے میرے فرشتیوں گواہ بن جاؤ، آج جڑے بھی میرے مخلوق نے میرے پیارے بندے میری بندگی کر رہے سن، آج انہاں دی بندگی دے صدقے میں انہاں دی بخشش فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ تبارک و تعالی 70 ماں تو زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کبھی سوچے ایک ماں بچے کے نال کتنا پیار کرتی ہے؟ ایک چھوٹا جا معصوم بچہ ہوگے نا، بچہ جب روے تو وہ یہ نہیں کہتا اما میں دودھ دے، وہ یہ نہیں کہتا اما میں فلاں چیز لینی ہے، بولنے کی طاقت نہیں، صرف رو رہے۔ ایک ماں جاتی ہے اپنے پتر دے کول، اپنی بیٹی دے کول بیٹھتی ہے کہ
کی میرا بیٹا مانگے یار جڑی ایک ماں تا اتنا پیار ہے جڑا 70 ماں کو زیادہ پیار کرتا ہے سبحان اللہ ایک باری سجدے میں دیکھ کے مانگ کے تب رب دی عزت دی قسم میں تے آزمائے میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ میرے کو کوئی چیز نہیں سی لیکن میں اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کے اندر دیکھ کے منگے مالک نے وہ عطا کیتا ہے الحمدللہ دنیا کے اندر مالک چاہے جنہوں عطا کر دے میرے دوستو سجدے کے اندر رات کو منگے اللہ کی بارگاہ کے اندر جب سجدے کے اندر رب سب تو زیادہ قریب ہو گئے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر دے بڑھا میرے مرشد کریم رحمت اللہ میرے مرشد کریم حضرت پیر سجن سنگھ آپ فرماتے ہیں کہ قلبی ذکر ایک ایسی چیز ہے انسان کے دل جو ہے نا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے اللہ بھی ذکر اللہ وتطمئن القلوب جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے انسان کا دل جب ذکر کرتا ہے اللہ کی یاد کے اندر مشغول اور قلبی ذکر کرو بائیں سائڈ ہوتے اللہ 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 میرے پیر بھائی الحمدللہ اس بیٹ کے اندر کافی اور جانتے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کی عمر دراز فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ورنہ میں عرض کر رہا تھا اس رات کا مقام کی ہے کیا اس رات کا مقام صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طور کے اندر آیا بلکہ نا سرکار تشریف نہیں لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پہاڑ تو گیا پہاڑ تے ویکھیا ایک سفید پتھر پیا ہوا سبحان اللہ سفید پتھر ہے انڈے نمائے بڑا خوبصورت ہے حضرت عیسیٰ تعجب کرتے ہیں مولا تو پتھر کو اتنا خوبصورت بنایا لیکن حکم خدا بندی آیا کہ عیسیٰ پیغمبر ذرا اس پتھر دے اندر ویکھ اللہ دے حکم دے نال پتھر پھٹیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا اس پتھر کے اندر اللہ دے ایک پیارا بندہ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں اللہ دی عبادت تے اللہ دی بندگی کر رہے ہیں ایک سائڈ تے ایک نہر موجود ہے ایک سائڈ تے کھجوراں دی انگوراں دی بیل ہے ہن دو سائڈاں تے ادھر پیڑ والی چیز ادھر کھان والی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا تعجب کیتا ہن اللہ دا پیارا بندہ اللہ دا برگزیدہ بندہ عرض کرتا ہے میں اللہ دی عبادت کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا وقت ہوئے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں کتنا وقت ہوئے اللہ دی حمد کر رہے ہیں وہ نوجوان وہ پتھر دے اندر عبادت کرنے والا عرض کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں حتیٰ کہ 400 سال کا عرصہ گزر گئے اس میں پتھر دے اندر اللہ دی عبادت کر رہے ہیں جدو پیاس لگ دی ہے نہر تو پانی پی لینا جدو بھوک لگ دی ہے انگور کھا لینا اللہ دی عبادت کرتے ہوئے اپنا وقت گزار رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا بڑا تعجب ہوا مولا اس کو بات کے نہ کوئی چنگا بندہ نہیں ہونا یہ جتنی تیری عبادت کر رہے ہیں 400 سال ہوئے میرے مولا یہ تو تیرا بڑا برگزیدہ بندہ ہے جنہیں 400 سال پتھر دے اندر گزار دیتے ہیں جواب آیا عیسیٰ پیغمبر یہ تو 400 سال اتنے گزار رہے ہیں تیرے تو بعد میں اپنے ایک نبی بھیجاں گا وہ نبی آخر زمان پیغمبر ہوئے گا اس پیغمبر دی امت کو میں ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ جس رات کے اندر وہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا موسیٰ علیہ السلام دے امتی دی 400 سال دی عبادت کا مقام ایک پاسے 2 رکعت نماز نوافل دے بدلے میں ہوئے کرنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی 400 مقام نہیں پا سکیا جو مقام 2 رکعت نماز نوافل کے اندر پا رہے ہیں 400 سال کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نماز نوافل کے اندر عطا کر رہے ہیں کہ نبی پاک کریم آقا کے غلاموں پھر حق نہیں پڑتا اس رات ساری رات کی عبادت کرتے ساری
رات میں اللہ کی بندگی کرتے رہیے۔ میرے تو بعد قبلہ حضرت صاحب علامہ صاحب کا بھی خطاب ہے، دعا ہے کہ اللہ کریم میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ لیکن آخری الفاظ دلال میں شب برات کی فضیلت کچھ عرض کرتے ہیں کہ اس رات کے ترقی نوافل پڑھنے جڑے ہیں نوجوان حضرات انہاں واسطے تھوڑی مشقت بھرا وظیفہ میں دستے ہیں۔ اس رات کے اندر جڑا بندہ 100 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا، پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص، ہر رکعت کے اندر اسی طرح 100 رکعت ادا کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا میرا امتی اے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے 1 سال تک ان کے نامہ اعمال کے اندر گناہ نہیں لکھن گے، نیکیاں ہی لکھتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ الخیر کی نماز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، سرکار نے 13 صحابہ کو میں سنے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 13 صحابہ نے کو سنے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ عمل کر گئے اللہ تبارک و تعالی دے تے 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور 1 مرتبہ نظر رحمت تے اللہ 70 حاجتاں پوریاں فرماتا ہے۔ اور سب تو چھوٹی حاجت کیڑی ہے؟ امت محمدیہ دے ایک بندے دے ساری زندگی دے گناہ، سارے تو چھوٹی حاجت ہے۔ اللہ دے سامنے سارے گناہ ایویں نے رائی دے دانے دے برابر بھی نہیں اگر معلوم کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلاو 100 رکعت نماز نوافل کا وظیفہ ہے، اس کے بعد آسانی کر دو 14 رکعت نماز نوافل ادا کر دو۔ 14 رکعت نماز نوافل اے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھیا، سرکار 14 رکعت نماز نوافل شعبان دی 15ویں رات کو ادا فرما کے آپ نے 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ فلق، 14 مرتبہ سورۃ الناس پڑھی، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سرکار نے آیات 1 مرتبہ پڑھی، پھر فرمایا کہ مولا علی جڑا میرا امتی ایویں کرے گا اللہ رب العالمین انہوں بھی مقبول حجاں دا ثواب سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ بس صرف یہ حجاں تے گل نہیں رکھنی، اللہ 20 سال کے روزیاں دا بھی ثواب عطا سبحان اللہ۔ ہوتا ہے کہ جڑے بیچارے بزرگ پاتے ہیں انہاں واسطے کوئی اور آسانی کا موقع سکتا 4 رکعت نماز نوافل ادا کرو، دن کو روزہ رکھو، کوئی سورت پڑھ لے۔ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 سال دعا ہے کہ اللہ کریم میری انعام حفاظت انعام حاضر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے کی حاجتیں پوری فرمائے۔